عوام ہو جائے ہوشیار، اب ڈیجیٹل ادائیگی پر اصل قیمت جبکہ نقد پر اضافی رقم دینا ہوگی۔ پیٹرول سمیت ہر قسم کی نقد خریداری پر اضافی رقم لینے کی تجویز، بجٹ میں دوہری قیمتوں کا نظام متعارف کرائے جانے کا امکان۔ صرف ڈیجیٹل ادائیگی پر ہی سرکاری نرخ پر پیٹرول ملے گا۔ کیش پر پیٹرول 3 روپے مہنگا ملے گا۔ سپلائرز یا ریٹیلر سے ڈیجیٹل ادائیگی پر 18% جنرل سیلز ٹیکس چارج کرنا ہوگا۔ نقد ادائیگی پر 2% اضافی جی ایس ٹی عائد ہوگا۔ نان فائلرز پر بینک سے رقم نکلوانے پر اضافی ٹیکس کی تجویز۔ بینک ڈپازٹس، بچت اسکیموں پر ٹیکس میں اضافہ متوقع۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو مہنگائی کے تناسب سے ریلیف دینے کا بھی فیصلہ۔ آئندہ مالی سال میں برآمدات کا ہدف $35 ارب مقرر۔ ترقی کی شرح کا ہدف 4.2% ہوگا۔ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی نے اہم اہداف کی منظوری دے دی۔ 31 وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے لیے 662 ارب روپے مختص۔ وزارت دفاع کے لیے 11 ارب 55 کروڑ روپے کی منظوری۔ این ایچ اے سمیت کارپوریشنز پر 332 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ وزارت آبی وسائل اور ایچ ای سی کے ترقیاتی بجٹ میں کمی۔ ٹیکس کلیکشن، ٹیکس کی چوری اور ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کو بھی اب ایک نیشنل سیکیورٹی کا تقاضا سمجھتے ہوئے ٹاپ موسٹ پرائرٹی دینی ہے۔ ترقیاتی بجٹ 1000 ارب پر آنا خطرے کی علامت ہے۔ محصولات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ آئندہ مالی سال میں بی ایس ڈی پی کے لیے 1000 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، صوبوں اور وفاق کو قومی مفاد میں فیصلے کرنا ہوں گے۔ صوبائی نوعیت کے منصوبے صوبے اب خود مکمل کریں۔ محدود فنڈز میں اہم منصوبوں کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ عوام کو ٹیکس چوری کرنے والوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے کی کٹوتی، بجٹ 1000 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ وفاقی حکومت ترقیاتی منصوبوں کے لیے بیرون ملک سے 270 ارب قرض لے گی۔ صوبوں کو بھی 802 ارب روپے کا بیرونی قرضہ لینا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے، کابینہ ڈویژن کے لیے 50 ارب 33 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وزیراعظم شہباز شریف عظیم فتح کے بعد مستحکم عالمی معیشت بننے کے لیے پرعزم۔ کہا، حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ فیس لیس کسٹمز اسٹیمپ سسٹم کی کارکردگی پر اظہار اطمینان، بولے شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے کی گئی اصلاحات کے حوصلہ افزا نتائج آ رہے ہیں۔ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کی جدوجہد میں کامیاب ہوں گے۔ لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو J-17 جہاز ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان میں جو ہے اس کو بنایا۔ نون لیگ نے ہی دفاع کو مضبوط بنایا، ایٹمی دھماکے کیے ہم نے چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر طیارے بنائے، پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی ایون فیلڈ لندن پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو، کہا سیالکوٹ میں الیکشن جیتنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پچھلی حکومت نے جو ملک کا حال کیا تھا، مسلم لیگ بتدریج اسے بہتر کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا لاہور پولیس کو ایک بار پھر پولیگرافک ٹیسٹ دینے سے انکار۔ ڈی ایس پی کی سربراہی میں پولیس کی 12 رکنی ٹیم جیل سے لوٹ آئی۔ اس سے قبل بھی پولیس ٹیم پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے 3 مرتبہ اڈیالہ جیل آ چکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پی پی 52 سمڑیال میں ضمنی انتخاب میں کامیابی پر ہنا ارشد وڑائچ کو مبارکباد، کہا سمڑیال کے عوام نے جس اعتماد کا مظاہرہ کیا اس پر پورا اتریں گے۔ ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کی شاندار کامیابی، عوام کا حکومت کی پالیسیوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار قرار۔
قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب اور اسد قیصر کا حکومت پر دھاندلی کا الزام، کہا سمریال کا انتخاب پی ٹی آئی امیدوار نے بھاری اکثریت سے جیتا، وفاقی اور صوبائی حکومت کے تعاون کے باوجود نون لیگ انتخاب میں کامیابی حاصل نہیں کر سکی، لیگی امیدوار اگر انتخاب جیت جاتا تو آروز کو ڈبے اٹھا کر بھاگنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ فتنہ پارٹی کے لوگ آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ان لوگوں کا رونا دھونا آج بھی جاری ہے، پی ٹی آئی کو یہاں انصاف کی توقع نہیں تو مریخ پر چلے جائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے جوابی وار، بولی پی ٹی آئی سمریال میں پہلے 10,000 اور پھر 30,000 سے زائد ووٹ سے ہار گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت سے قبل نیب کا اہم اقدام، 190 ملین پاؤنڈز کیس میں بانی اور اہلیہ کی سزاؤں کے خلاف دائر اپیلوں پر خصوصی پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دے دی۔ سندھ میں سیلاب سے 21 لاکھ گھر تباہ ہوئے، حکومت سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دے رہی ہے، یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ منصوبہ ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا گھر کی ملکیت خواتین کے نام پر ہوگی، پیپلز پارٹی خواتین کو بااختیار بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا 10 سے زائد مقامات پر کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج، امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کا مظاہرین سے خطاب، کہا کہ کے الیکٹرک شہر کے لوگوں کو اجتماعی سزا دے رہی ہے، شہر میں شدید گرمی اور حبس کے ماحول میں بجلی کی بندش ظلم ہے۔ کراچی میں گزشتہ شام سے آنے والے زلزلے کے جھٹکوں کا سلسلہ کم ہونے لگا، چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری نے کہا آفٹر شاکس کا سلسلہ 3 سے 4 دن جاری رہے گا، عوام خوفزدہ نہ ہوں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا عید الاضحیٰ پر 5 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان، کہا عید الاضحیٰ کے 3 دن ٹرین کرایوں میں 20% رعایت دی جائے گی، ریلوے کی آمدن 83 ارب روپے تک پہنچ گئی، رواں مالی سال 42 ارب روپے پیسنجر سروسز سے کمائے۔ وفاقی حکومت کا عید الاضحیٰ پر 6 سے 9 جون تک 4 روزہ تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستانی عازمین کے حج کھانے پر 15 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ، یومیہ عازمین کو 34 ریال کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق عازمین سے کھانے کے بد میں فی کس 1360 ریال وصول کیے گئے۔ مویشی منڈیوں پر عوام کا رش، بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری، جانوروں کو سجانے کا مرحلہ بھی بہت اہم، سجاوٹی سامان کی دکانوں پر رش، بچہ پارٹی بھی جانوروں کو سجانے میں مصروف۔ محکمہ موسمیات کی کل سے 9 جون تک مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، کشمیر، گلگت بلتستان، مری، گلیات، چترال میں بارش کا امکان، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں ابر رحمت متوقع، خیبر پختونخوا کے کئی مقامات پر آندھی، بارش اور ژالہ باری کا امکان۔